حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان اس کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل قدر اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اگر کسی کے لیے ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تم اللہ کے نبی کو گالی دو، تم ان کی شان کے اندر گستاخی کرو، تم سرے عام ان کی بے عزتی کرو، اور اس کے بعد یہ چاہو کہ مسلمان امن کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم گالی دو گے بدامنی ہوگی، تم رسول اللہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے سڑک کے اوپر نکل کر آ جائے گا۔ ذمہ داری تمہاری ہے۔ مسلمان کبھی تمہارے پوروجوں کو برا نہیں کہتا ہے۔ مسلمان کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ تمہارے دھرم کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو گالی دی جائے یا ان کا اپمان کیا جائے۔ مسلمان ہر دھرم کا، ہر دھرم کے پوروجوں کا، ہر دھرم کے بڑے لوگوں کا مسلمان عزت اور احترام کے ساتھ نام لیتا ہے۔ تمہارے بڑے جن کو تم رام کہتے ہو، جن کو تم کرشن کہتے ہو، اور جو تمہارے پوروج ہیں، قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا بھیجا۔ لاکھوں سال پہلے وہ دنیا میں آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے زمانے کے اندر اللہ کے پیغمبر ہوں، تم نے ان کی تعلیمات کو بدل دیا، تم نے ان کی صورت کو بدل دیا، تم نے ان کے ناموں کو بدل دیا۔ دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو بدلا جاتا رہا ہے، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کو بدلا جاتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہوں اور جن کے ناموں کو، جن کی تعلیمات کو، جن کی صورت اور شکل کو آج تم نے بدل دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کسی کو برا نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان کا مذہب اس کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ سب کا احترام کیجئے، سب کا آدر کیجئے، لیکن آپ اگر ہمارے مذہب کی سب سے بڑی شخصیت، ساری دنیا کا مسلمان اپنے نبی کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ ان کو برا کہیں گے اور پھر آپ یہ چاہیں گے کہ ملک کے اندر شانتی بھی بنی رہے، شانتی کا بنانا آپ کا کام ہے۔ اگر کوئی برا کہتا ہے اس کو پکڑنا آپ کا کام ہے، اس کو گرفتار کرنا آپ کا کام ہے، اس کو سزا دینا آپ کا کام ہے۔ آپ کیوں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر باہر؟ آج تک آپ نے اس بدبخت کو گرفتار نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ آپ نے پارٹی سے اس کو نکال دیا۔ اگر کوئی مسلمان اس دیش کے اندر، آپ جس کو پوچھتے ہو، کوئی گائے کے ساتھ چلا جائے مسلمان اس کو قتل کر دیتے ہو، اس کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیتے ہو، تم ہمارے نبی کو برا کہو، اور آج تک برا کہنے والی اپنے گھر کے اندر موجود ہے، اور پھر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے۔ تم آگ لگا رہے ہو، حکومت آگ لگا رہی ہے، حکومت پر اپنی پھیلا رہی ہے، حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس سے دیش کا نقصان ہوگا، دیش کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ دیش اگر آگے بڑھے گا سب کو ساتھ لے کر چلو۔ جو نعرہ ہے آپ کا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، لیکن مسلمان کا وشواس آپ پر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مسلمان کے مذہب کے ساتھ آپ کھلواڑ کرتے ہو، اس لیے مسلمان کبھی بھی آپ پر وشواس نہیں کر سکتا۔ آپ ہماری جان لے لو، ہمارے گھر لے لو، ہماری زمین و جائیداد لے لو، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سب دینے کے لیے تیار ہیں،
لیکن اگر تم ہمارے نبی کا اپمان کرو گے، اپنے نبی کا اپمان ہم کسی طریقے سے بھی سہن نہیں کر سکتے۔ بالکل کھلا اعلان۔ اس لیے سمجھنا چاہیے، اس نفرت کی آگ کو ختم کرنا چاہیے۔ ختم کون کرے گا؟ جو اقتدار کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں قانون ہے، جن کے ہاتھ میں پولیس ہے، جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کے مذہبی جذبات کو آپ نہ ہونے دیں۔ یہ دیش سب کا ہے، اس دیش کی آزادی میں سب نے خدمت کی ہے، سب نے اپنا خون بہایا ہے، سب نے حصہ لیا ہے۔ دیکھو جا کر انڈیا گیٹ پر 90,000 مجاہدین آزادی کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور 90,000 میں 61,000 مسلمانوں کے نام ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ ہم تو وطن کے لیے اپنا سب کچھ ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سب کو ساتھ، کسی کے ساتھ انیائے مت کرو۔ یاد رکھو کہ اگر ظلم کرو گے، ظلم کرنے والے ظالم ختم ہو گئے دنیا سے۔ خون خون ہے، ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے۔ خون خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، اور ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔